ایک دفعہ ایک ٹونی چڑیا اپنے شوہر کبوتر کے ساتھ ایک خوبصورت سے جنگل میں ایک چھوٹے سے گھونسلے میں رہا کرتی تھی۔ کچھ دن بعد ٹونی چڑیا نے اپنے گھونسلے میں 2 انڈے دیے اور کچھ دیر بعد پھر اس 2 انڈوں میں سے 2 خوبصورت سے بچے نکلے، جسے دیکھ کر ان دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ دونوں اپنے بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ کچھ دنوں بعد ٹونی خوراک کی تلاش میں اپنے گھونسلے سے باہر نکلی تو نہ جانے وہ کب ندی پار کر گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب وہ اپنے گھر واپس لوٹ رہی ہوتی ہے تو تیز بارش شروع ہو جاتی ہے اور اس کے پنکھ گیلے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے اڑا نہیں جاتا۔ وہ آہستہ آہستہ ندی میں گرنے لگتی ہے۔ ہائے، اب میں کیا کروں؟ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ادھر میرے بچے بھوکے ہیں اور ادھر میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہوں۔ میں کیا کروں؟ اب کیسے باہر نکلوں یہاں سے؟ وہ بار بار اڑنے کی کوشش کرتی، لیکن گیلے پنکھ ہونے کی وجہ سے اس سے اڑا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہاں اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ دوسری طرف ٹونی چڑیا کا شوہر کبوتر اور اس کے بچے اس کو زندگی اور موت سے لڑتا ہوا دیکھ رہے تھے، لیکن وہ سب لاچار تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ایک بار تو کبوتر نے ہمت کی اور اپنی بیوی کی جان بچانے کے لیے چل پڑا، لیکن آدھے راستے میں ہی اس کے پنکھ جواب دے گئے۔ اس کے پنکھ بھی گیلے ہو گئے اور وہ فوراً واپس آ گیا اپنے بچوں کے پاس۔ پھر یوں ہی دیکھتے وہ اپنے شوہر اور بچوں کی آنکھوں کے سامنے زندگی اور موت کی جنگ ہار گئی اور ندی کے پانی کے بہاؤ میں آ گئی۔ پھر کچھ دیر بعد بارش تو رک گئی، لیکن کبوتر اور اس کے بچے ٹونی چڑیا کی جدائی کے غم میں ڈوب گئے۔ بابا، ہماری مما کہاں چلی گئی؟ بابا، ہماری مما کو لے کے آؤ، وہ تیر نہیں پا رہی تھی۔ ہمیں نہیں پتا، بابا ہماری مما کو لے کے آؤ۔ ہاں بابا، لے کے آئے مما کو لے کے آئے، ہم ان کے بنا نہیں رہیں گے۔ ہمیں نہیں پتا، ہمیں اپنی مما چاہیے۔ کبوتر فوراً ٹونی کی تلاش میں نکل گیا۔ وہ خوب ادھر ادھر گھوما، اس نے کافی ٹونی کو تلاش کیا، لیکن اسے ٹونی نہ ملی اور وہ غمزدہ ہو کر گھر واپس آ گیا۔ یہ لو بچوں، کھانا کھاؤ، تم دونوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ لو میرے پیارے بچوں، اٹھو، شاباش، جلدی سے کھانا کھاؤ۔ دونوں بچے غم سے نڈال کھانا کھانے لگے اور روتے بلکتے سو گئے۔ کچھ دن تو ٹونی کی یاد میں کبوتر بھی روتا رہتا، لیکن تھوڑے دن بعد اس نے خود کو سنبھال ہی لیا۔ ایک دن کبوتر کالی کوی کے ساتھ گھر واپس آیا، جس کا نام سندری تھا۔ دیکھو بیٹا، میرے ساتھ کون آیا ہے؟ یہ تمہاری نئی مما ہے سندری، اس کا نام سندری ہے۔ تم لوگ بہت چھوٹے ہو نا، یہ تمہاری دیکھ بھال کرے گی اور تم سے بہت پیار کرے گی، یہ بہت اچھی ہے۔ بابا، سچ میں یہ ہمیں نہیں مارے گی نا؟ یہ ہم سے بہت پیار کرے گی نا؟ ارے نہیں بچوں، میں تم لوگوں سے بہت پیار کروں گی، تم دونوں کو ماں کا پیار دوں گی، بہت خیال رکھوں گی میں تم دونوں کا۔ کچھ دن تو سندری نے بچوں کا بہت خیال رکھا، لیکن تھوڑے ہی دن بعد وہ اپنا اصلی چہرہ دکھانے لگ گئی۔ ارے بھائی، سنتے ہو نا، یہ بچے بہت بدتمیز ہیں، یہ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، رات کو بھی مجھے سونے نہیں دیتے اور دن کو بھی سارا دن شور کرتے رہتے ہیں، کوئی آرام نہیں کرنے دیتے یہ بچے مجھے، نہ ہی میری کوئی بات مانتے ہیں، بہت ہی بدتمیز ہیں یہ تو۔ بچوں، یہ کیا بات ہوئی؟ میں کیا سن رہا ہوں؟ کیا تم اپنی مما کو بہت تنگ کرتے ہو؟ اگر دوبارہ آپ نے ایسی حرکت کی نا تو میں بہت بڑی سزا دوں گا آپ کو، دونوں کو گھر سے نکال دوں گا میں۔ پھر کبوتر کے جانے کے بعد سندری بچوں کو مارنے لگی۔ ارے کیا تکلیف ہے تم دونوں کو؟ اٹھتے نہیں ہو؟ جاؤ، جا کر دانا لے کر آؤ، میں تم کے باپ کی نوکر نہیں ہوں جو دانا بھی لے کے آؤں اور گھونسلے کا خیال بھی رکھوں۔ چلو جلدی نکلو یہاں سے اور دانا لے کے آؤ۔ اگر آج تم لوگ نہ لے کے آئے نا کچھ، تو پھر کھانے کو کچھ نہیں دوں گی میں تمہیں۔ ارے ماں، ہم کیسے جائیں؟ ہم تو بہت چھوٹے ہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ بابا گئے ہیں نا، وہ خود ہی اناج لے آئیں گے، ہم نہیں جا سکتے، ہم پہلے بھی کبھی نہیں گئے۔ ہاں ماں، ابا گئے ہیں نا، وہ ضرور اناج لے کر آئیں گے۔ ہاں، اب تم لوگ میرے سے زبان چلاؤ گے؟ رکو، ابھی بتاتی ہوں میں تمہیں کیسے زبان چلاتے ہیں، کیسے آگے سے باتیں کرتے ہیں۔
फिर सुंदरी एक लाठी लेती है और ज़ोर ज़ोर से बच्चों की पिटाई करनी शुरू कर देती है। इतना मारती है लेकिन बच्चे आगे से कुछ नहीं बोलते। इतनी मार खाने के बाद फिर एक बच्चा कहता है, आप कैसी माँ हो, बहुत गंदी माँ हो। हमें टूनी माँ ने कभी नहीं मारा था। आप तो बहुत गंदी हो, हमें बहुत मारती हो। न तुम्हें अपनी टूनी माँ की बहुत याद आती है? रुको जरा, मैं अभी तुम दोनों को टूनी माँ के पास ही पहुँचा देती हूँ, फिर मिलते रहना वहाँ। रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरे होते हुए तुम मेरे बच्चों को कुछ नहीं कर सकती। दोनों बच्चे आवाज़ सुनकर हैरान हो जाते हैं और पीछे देखते हैं तो उनकी माँ खड़ी होती है। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। माँ, माँ तुम आ गई, माँ तुम आ गई, मेरी माँ आ गई, मेरी माँ आ गई। माँ तुम कहाँ थी? हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? कहाँ से आई हो इतने दिनों बाद माँ तुम? मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों की वजह से ही तो मैं आई हूँ। मैं तो मौत के मुंह से निकल के आई हूँ। मैं नदी के पानी में बह गई थी और हंसों के जोड़ों ने मुझे उठा लिया था। मैं बेहोश थी काफी दिन से। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। जैसे ही मुझे होश आया, मैं तो भागी हुई आप लोगों के पास आ गई। माँ तुम वापस आ गई हो ना? अब हम सब फिर हंसी खुशी रहेंगे। माँ दोबारा कभी वापस मत जाना तुम। हम बहुत परेशान हो गए थे। ये नई माँ हमें बहुत मारती है। आसपास के सभी परिंदे वहां आ पहुंचते हैं। उतनी ही देर में कबूतर भी आ जाता है। सभी परिंदों ने सुंदरी की हकीकत कबूतर को बताई। कबूतर को यह सब जानकर बहुत दुख हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे माफ कर दो। अब मुझे पता चल गया है, सुंदरी तुम पर बहुत जुल्म करती थी। एक कलमोही काली सुंदरी, निकल जा यहाँ से। अब दोबारा अपनी शक्ल भी ना दिखाना मुझे तुम। टूनी तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बच्चों की देखभाल नहीं कर सका। नहीं जी, आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? मेरे बच्चे सही सलामत हैं, बस मुझे इसी बात की खुशी है। कबूतर का खानदान एक दफा फिर कंप्लीट हो चुका था। वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो मेहरबानी करके इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।